تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج اس کا ایکو مطلب بالکل سادہ بالکل سادہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه. رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. میرے معزز دوستو، قیوم آباد کراچی سے تعلق رکھنے والے غیرت مند غیور مسلمان بھائیوں، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے غیرت مند میرے سامعین، میں نے آپ کی خدمت میں آج جس عنوان پر بات کرنی ہے وہ ہے عظمت قرآن کریم. بھائی بلال صاحب نے آج کی باضابطہ تاریخ مجھ سے لی نہیں ہے، میرے اوپر مسلط فرمائی ہے. اگر تاریخ مجھ سے لیتے، میں اپنی مرضی کی تاریخ دیتا، اپنی مرضی کا ٹائم بتاتا. میرا مزاج یہ ہے، مغرب کے متصل جلسہ شروع کریں، ایک چھوٹی سی تلاوت، اس کے بعد نعت ہو، پھر کھل کے 2 سے 3 گھنٹے اپنے مذہب کے، عقیدے کے، نظریے کے، مسلک کے دلائل عوام کو سمجھائیں. لیکن آج 21 تاریخ کے بجائے 22 تاریخ کو میں گفتگو کر رہا ہوں. جو جلسہ 21 کو شروع ہوا ہے وہ اب سے ٹھیک 8 منٹ پہلے 22 تاریخ میں بدل گیا ہے. توجہ رکھنا، میں آئینی ٹائم تو ختم کر چکا ہوں جلسے کا جو دیکھ رہا ہوں، مجھے 12 بجے ہی بتایا گیا تھا. میں مختصر پر اثر کے عنوان پر ایک دلیل قرآن کریم کی، ایک دلیل حدیث پاک سے پیش کر کے بات کو ٹھکانے لگاؤں گا. قرآن کریم کیا ہے؟ قاضی عبداللہ بن عمر بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر بیضاوی میں قرآن کریم کی ڈیفینیشن، قرآن کریم کی تعریف یوں کی ہے، 3 حروف 3 عنوانات پر مشتمل ہے. نمبر 1، القرآن هو المنزل علی الرسول. قرآن اس کتاب کا نام ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے. نمبر 2، والمکتوب فی المصاحف. صحابہ کرام نے اس کو صحیفے یعنی صفحات کے اندر لکھا ہے. نمبر 3، والمنقول عنہ نقل متواتر بلا شبہ. صحابہ کے دور سے لے کر آج ہم تک بغیر کسی شک اور شبہ کے پہنچا ہے. قرآن کریم وہ ہے المنزل علی الرسول، جو حضور پاک پر اترا ہے. میرے بھائیوں، اترنے میں پہلی کتابیں بھی اتری ہیں، قرآن کریم بھی اترا ہے. پہلی کتابیں اترتی، وقت کے پیغمبر کو بلایا جاتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دینی تھی. اللہ فرماتے ہیں 30 لیلہ، 30 راتوں کا وعدہ کیا، پھر 10 راتیں بڑھا کر 40 راتوں کا اعتکاف کرایا. کوہ طور پہ پورا چلہ کرا کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کر دی گئی. حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دینی تھی تو حضرت داؤد کو بلوایا گیا، ان سے چلہ کشی کرائی گئی، پھر جا کر اللہ نے ان کو زبور عطا کی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دینی تھی تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ کو معبد خانے میں بلوایا، عبادت کا پیریڈ مکمل کرایا، اس کے بعد جا کر انجیل دے دی ہے. لیکن جب قرآن کریم کے اترنے کی باری آتی ہے، اللہ نے حضور پاک علیہ السلام کو کہیں نہیں بلوایا،
جبرائیل کو بھیج کے حضور کو دعوت دے کر کسی مخصوص مقام پر بلایا نہیں گیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تھے اللہ نے جبرائیل کے واسطے سے، جبرائیل کے ذریعے قرآن کریم کو وہیں بھیج دیا ہے۔ اسی وجہ سے النشر فی قراءات العشر میں قاضی عبید اللہ نے لکھا ہے قرآن کریم کی آیات اور سورتیں یہ 10 قسموں پر مشتمل ہیں۔ عوام صرف 2 قسموں سے واقف ہے، 8 قسموں سے ناواقف ہے۔ وہ سمجھتے ہیں قرآن کریم کی یا آیات مکیہ ہیں یا آیات مدنیہ ہیں۔ مکیہ کا معنی جو مکے میں اتری، مدنیہ کا معنی جو مدینے میں اتری، لیکن علماء تفسیر نے اس کو بڑے شرح بست سے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی 10 قسمیں ہیں آیات اور سورتوں کے نزول کے اعتبار سے۔ ایک قسم کا نام مکی ہے، ایک قسم کا نام مدنی ہے، ایک آیات کا نام لیلی ہے، ایک آیات کا نام نہاری ہے۔ کچھ قسم کی آیات کو شتائی کہتے ہیں، کچھ قسم کی آیات کو صیفی کہتے ہیں، کچھ آیات کو عرضی کہتے ہیں، کچھ کو فضائی کہتے ہیں، کچھ کو سماوی کہتے ہیں، کچھ کو نومی کہتے ہیں، کچھ کو یقظانی کہتے ہیں۔ یہ مختلف طرز کے اوپر قرآن کریم کی آیات اتری ہیں۔ قرآن کریم کی آیت جو یقظانی ہے اس کا معنی ہے رسول اللہ جاگ رہے ہیں، اللہ نے نیند کا انتظار نہیں کیا بلکہ جاگنے میں قرآن اتار دیا۔ نومی کا معنی یہ ہے حضور پاک ابھی نیند میں جانے لگے ہیں، بستر پر ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما کے گود مبارک میں سر ہے، اللہ نے وہاں آیات اتار دی۔ فضائی کا معنی جب حضور نے سفر فرمایا ہے زمین سے آسمان کا، جسے معراج کہتے ہیں، حضور ابھی درمیان میں ہیں، نہ زمین پر ہیں نہ آسمان پر ہیں، ابھی درمیان میں فضا کے اندر ہیں، تو اللہ نے وہاں آیات اتار دی، اسے فضائی کہتے ہیں۔ حضور زمین پر تھے، آیات اتری، اسے عرضی کہتے ہیں۔ حضور آسمان پر پہنچے، وہاں آیات اتری، اسے سماوی کہتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام سردی کے موسم میں ہیں، سردی کے موسم میں آیت آئی ہے، اسے شتائی کہتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام گرمی کے موسم میں ہیں، گرمی کے اندر آیات آئی ہیں، اسے صیفی کہتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام ہجرت سے پہلے ہیں تو جو آیت اتری ہے اسے مکی کہتے ہیں، جو ہجرت کے بعد ہے اسے مدنی کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ 10 قسمیں بتانے کا مقصد یہ ہے، پچھلی کتابیں اتری، وقت کے نبی کو بلایا گیا، ان سے چلہ کشی کرائی گئی، پھر جا کر کتاب دی گئی، لیکن جب باری امام الانبیاء کی آئی ہے اس کو بلایا نہیں گیا۔ جبرائیل نے نورانی پروں پہ آیات نورانیہ کو اٹھایا، آیات قرآنیہ کو اٹھا کے حضور کے پیچھے پیچھے چلے ہیں۔ اگر گرمی کی آیت اترنی تھی، سردی کا انتظار نہیں ہوا، موسم اچھا ہوگا، ٹھنڈا میٹھا موسم ہوگا، پھر جا کر آیات دیں گے، نہیں اللہ نے گرمی میں اتاری ہے۔ اگر سردی میں دینا تھا تو اللہ نے بہار کا انتظار نہیں کیا، اللہ نے سردی میں آیات اتار دی ہیں۔ حضور جاگنے میں تھے، نیند کے وقت کا انتظار نہیں کیا، جاگنے میں اتار دی۔ اگر سونے لگے ہیں، اٹھنے کا انتظار نہیں کیا، ابتدائی نوم میں آیات اتار دی ہیں۔ حضور پاک زمین پہ تھے تو آیت اتری، آسمان پہ ہیں تو آیت اتری۔ حضور پاک علیہ السلام آسمان اور زمین کے درمیان فضا میں ہے تو آیت اتری، مکے میں ہے تو آیت اتری، مدینے میں ہے تو آیات اتری۔ پتہ چلا باقیوں کو بلایا گیا، اس کے پاس بھیجا گیا، باقی نبی ہیں، یہ امام الانبیاء ہے۔ میرے بھائیو القرآن هو المنزل علی الرسول، حضور پاک پر آیات اترتی ہیں۔ اب توجہ رکھنا، رسول اللہ پر جو آیت اترتی ہے یہ قرآن کریم کی آیت ہے، تو اسی وجہ سے حضور پاک پر اتری، قرآن کریم کا حصہ بنا ہے۔ اب اس قرآن کریم کی پہلی عبارت، اس تفسیر کی پہلی عبارت کے بعد میں دوسرے لفظ پہ آتا ہوں، والمکتوب فی المصاحف۔ صحابہ کے دور میں صحابہ کرام نے اس قرآن کریم کو 2 گتوں کے درمیان
درمیان صفحات میں لکھ دیا۔ جب صحابہ نے لکھا ہے اور لکھ کر امت کے حوالے کیا ہے، آپ کہیں گے صحابہ نے کیسے لکھا ہے؟ اللہ کے نبی کے اوپر جب آیات اترتی حضور پڑھا دیتے، یاد کروا دیتے، سمجھا دیتے، بتا دیتے، اور وہ لکھوانے کے لیے یا تو پتوں پہ لکھا جاتا یا چمڑوں پہ لکھا جاتا یا پتھر پہ چھید کے لکھا جاتا۔ اس وقت یوں دو گتوں کے درمیان قرآن مکمل جمع نہیں تھا۔ حضور دنیا سے گئے ہیں، صحابہ کرام کے جن ہاتھوں نے لکھا ہے، سورۃ عبس میں اللہ پاک نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فی صحف مکرمہ، یہ قرآن کریم کے صفحے بڑی عزت والے ہیں، مرفوعۃ مطہرہ، پاکیزہ بھی ہیں اور بلند شان والے بھی ہیں، بِأَيْدِي سفرہ، جن ہاتھوں نے لکھا ہے، کرام بررہ، یہ فرشتہ صفت لوگ ہیں۔ صحابہ کرام نے لکھا اور لکھ کے امت کو دیا ہے۔ قرآن کریم کی آیات جمع یوں ہوتی ہیں، یمامہ کی جنگ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، حضرت صدیق اکبر کے دور میں مسلمہ کذاب سے جہاد لڑا جا رہا ہے۔ اس جہاد میں 1200 صحابہ شہید ہوئے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ پہ، اس میں 700 قرآن کریم کے قاری تھے۔ حضرت عمر فاروق جس کی زبان پہ اللہ کا کلام بولتا ہے، جس کا دل جو ہے اللہ کے کلام کی آیات کی طرح اتار کر بات کر لیتا ہے، بعد میں وہ آیت بن کے اترتی ہے۔ یہ مراد پیغمبر اٹھے، ابو بکر کے پاس آئے، امیر المؤمنین، اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ تو کیا ہے، جس طرح اللہ نے رزق کی حفاظت کا وعدہ کیا، اللہ نے رزق دینا ہے، پر محنت آپ اور میں نے کرنی ہے، تب جا کر مرزوق کا رزق ملے گا۔ اسی طرح حفاظت کا وعدہ قرآن کریم کا ہے، پر محنت حافظ اور قاری نے کرنی ہے، پھر جا کر قرآن کی حفاظت کا وعدہ پورا ہوگا۔ اگر یوں حفاظ کٹتے اور شہید ہوتے رہے، اگلی نسلوں تک قرآن کیسے جائے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق سے سامنے حضرت عمر نے یہ ریکویسٹ کی ہے، درخواست کی ہے، اس کے آج کی جدید الفاظ میں کہو اپلیکیشن دی ہے۔ صدیق اکبر نے غور و خوض کیا ہے، اس پر سوچ اور تدبر سے کام لیا ہے، فکر اور محنت سے کام لیا ہے۔ صدیق اکبر نے فرمایا بات تو ٹھیک ہے، قرآن جمع کریں۔ اب صحابہ کی کمیٹی بیٹھی ہے، عبداللہ ابن عباس بھی ہیں، عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں، عبداللہ ابن عمر بھی ہیں، اور باقی صحابہ بھی ہیں، خلفائے اربعہ بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ان کمیٹی کے سربراہ باقی صحابہ کے ساتھ ساتھ حضرت زید ابن ثابت بھی ہیں۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ حضور پاک کی زبان سے قرآن حفظ کیا تھا۔ جو دور حضور کے تھا، اس دور میں جو حافظ بنے تھے، ان حفاظ میں بڑے سمجھے جانے والوں حافظوں میں ایک حافظ زید ابن ثابت کا نام بھی آتا ہے۔ یہ بھی بیٹھے ہیں، قرآن جمع ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام کے اجماع سے ابو بکر نے شرط لگا دی، ہر اس آیت کو قرآن کریم کا حصہ بنائیں گے جو آیت کے اوپر کم از کم 2 گواہ نزول کے وقت کے ہونے چاہیے۔ جو بندہ آیت لائے گا وہ پتھر پہ لکھی ہوئی ہو، پتوں پہ لکھی ہوئی ہو، چمڑوں پہ لکھی ہوئی ہو، لیکن وہ 2 گواہ دے گا۔ جب حضور کا زمانہ تھا تو میں حضور کے پاس بیٹھا تھا، آیات اتری، ہم 2 گواہ گواہی دیتے ہیں۔ آپ یہ شرطیں لگی، ہر صحابی آتا، آیات کے ٹکڑے لاتا، 2 گواہ پیش کرتا، مصحف کا حصہ بن جاتا۔ مصنف عبد الرزاق میں امام عبد الرزاق الصنعائی جو امام ابو حنیفہ کے مایہ ناز شاگرد ہیں، امام بخاری کے دادا استاد ہیں، امام بخاری کے استاد کا نام حمیدی ہے، حمیدی کے استاد کا نام عبد الرزاق ابن الحمام ہے، عبد الرزاق ابن الحمام کے استاد کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ اس شاگرد کی جو کتاب ہے، اس حنفی شاگرد کی کتاب کا نام مصنف ہے۔ مصنف 13 جلدوں میں بیروت سے چھپ چکی ہے۔ اس کی 6ٹھی جلد اٹھائیں، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص کی روایات کے آگے امام عبد الرزاق نے واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ان الیہودی یتقاضی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویجر ارادہ۔ اس حدیث کے تحت پورا تفصیلی روایت ذکر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ آیات جمع کیسے ہوئی ہیں؟ وہ جمع یوں ہوئی ہیں کہ ایک وقت تھا، حضرت خزیمہ بن ثابت الانصاری، یہ وہ صحابی ہیں جن کے پاس قرآن کریم کی 2 آیات تھی۔ ایک سورت نمبر 9 سورت توبہ کی آخری آیت فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، سورت نمبر 22 سورت احزاب پارہ نمبر 21 کے آخری صفحے کی آیت من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ یہ آیت یہ دو آیات اس صحابی کے پاس تھی، خزیمہ
لائے زید بن ثابت کی کمیٹی کے پاس کہ آپ اس کو قرآن کریم کی آیات کا حصہ بنا لیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ذرا 2 گواہ پیش کرو. خزیمہ کہنے لگے ایک میں گواہ ہوں، لیکن جب یہ آیت اتری تھی اللہ کی قسم اللہ حاضر اور ناظر ہے، اللہ شاہد ہے، اس وقت میرے علاوہ حضور کے پاس کوئی نہیں بیٹھا تھا، میں دوسرا گواہ کہاں سے لاؤں؟ زید بن ثابت کی نوک جھوک ہوتی ہے، معاملہ ابو بکر تک جاتا ہے. بزرگ صحابہ جمع ہوئے، انہوں نے کہا خزیمہ کو نہیں جانتے. اور زید بن ثابت خزیمہ وہ ہے جب ایک یہودی آیا حضور پاک سے قرضہ وصول کر چکا تھا، بعد میں دوبارہ قرضہ وصول کرنے آیا. حضور نے فرمایا قد قضیتک، میں تو تیرا قرضہ تجھے دے چکا ہوں. وہ کہنے لگا کوئی گواہ پیش کر دے. حضور نے جب قرضہ دیا تھا گواہ کوئی نہیں تھا، تو حضور پاک نے فرمایا گواہ کیسے پیش کروں؟ یوں بات کرنے لگے تو یہودی نے کہا نہیں پھر تو قرضہ دو. ادھر سے خزیمہ بیٹھے تھے، یکایک اٹھے اور یہودی کے پاس آئے، آ کر کہا میں گواہی دیتا ہوں حضور پاک علیہ السلام نے تیرا قرضہ دے دیا ہے، فلاں وقت تھا فلاں معاملہ تھا. کیونکہ حضور سے سن چکے تھے. یہودی کو کہا تجھے شرم نہیں آتی دوسری بار قرضہ وصول کرتا ہے؟ یہودی بھاگ گیا. جب یہودی بھاگا حضور نے فرمایا خزیمہ جھوٹی گواہی کیوں دیتے ہو؟ خزیمہ نے کہا یا رسول اللہ جھوٹی گواہی نہیں ہے، بلکہ آپ ہی نے فرمایا اللہ ہے، ہم نے بن دیکھے آپ کے کہنے پہ اللہ کو مانا. آپ نے فرمایا جبرائیل آپ کے پاس آتا ہے، ہم نے جبرائیل کی اصلی شکل دیکھے بغیر آپ کے کہنے پہ مانا. جبرائیل آتا ہے، آپ نے فرمایا جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، فرشتے حق ہیں، لوح و قلم حق ہے، میزان حق ہے، عرش حق ہے، محشر کا میدان حق ہے، قیامت کا معاملہ حق ہے. ہم نے بن دیکھے آپ کے کہنے پہ مانا. اب آپ کہہ رہے ہیں میں قرضہ دے چکا، میں بن دیکھے گواہی کیسے نہ دوں؟ میں بن دیکھے گواہی دوں گا. حضرت خزیمہ کی اس بات پہ حضور نے فرمایا انت ذو شہادتین، آج کے بعد خزیمہ میں تجھے خصوصیت دے رہا ہوں، جہاں 2 بندوں کی گواہی مطلوب ہوگی وہاں تیری ایک کی گواہی کافی ہو جائے گی، تو ایک گواہ 2 کے برابر ہوگا. اجلہ صحابہ کہنے لگے، بزرگ صحابہ کہنے لگے بھئی یہ تو وہ ہے اسے حضور نے 2 گواہوں کے برابر قرار دیا تھا. خزیمہ کی اس بات کی وجہ سے آج قرآن کریم کی یہ 2 آیات قرآن کا حصہ ہے. القرآن هو المنزل علی الرسول، قرآن وہ ہے جو حضور پاک پر اترا ہے. والمکتوب فی المصاحف، صحابہ نے لکھا ہے. تیسری اور آخری بات والمنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ، حضور پاک کے دور سے لے کر آج تک بغیر کسی شک اور شبہ کے پہنچا ہے. حضور کے دور سے لے کر آج تک صحابہ کے لکھے ہوئے میں شک کوئی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ آیت جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے. اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس لکھی ہوئی کتاب میں شک کوئی نہیں ہے. قیوم آباد کراچی کے دوستوں قرآن کریم کے بہت سے نام ہیں. ابو المعالی شزلہ نے 55 نام لکھے ہیں، لیکن میں 3 ناموں پہ بات کرتا ہوں سمجھانے کے لیے. قرآن کا ایک نام کلام اللہ ہے، قرآن کا ایک نام قرآن مجید ہے، قرآن کا ایک نام الکتاب ہے. کلام کا معنی ہوتا ہے بولنا جسے اسپیکنگ کہتے ہیں، قرآن کا معنی ہوتا ہے پڑھنا جسے ریڈنگ کہتے ہیں، کتاب کا معنی ہوتا ہے لکھنا جسے رائٹنگ کہتے ہیں. ایک بولنا ہے، ایک پڑھنا ہے، ایک لکھنا ہے. جب اللہ نے اس کلام کو بولا تو یہ کلام اللہ بنا، تو اسے کلام کہتے ہیں. حضور پاک نے پڑھا اسے قرآن کہتے ہیں. لیکن اللہ کے بولنے پہ یہ کلام بنا، حضور کے پڑھنے پہ یہ قرآن بنا. جب باری آئی کہ اس کلام میں شک کوئی نہیں ہے تو اللہ نے یوں نہیں فرمایا ذالک الکلام لا ریب فیہ، اللہ کے پڑھنے میں شک نہیں، بلکہ یوں نہیں فرمایا ذالک القرآن لا ریب فیہ، حضور کے پڑھنے میں شک نہیں، بلکہ کلام نہیں بولا، قرآن نہیں بولا، کتاب کا لفظ بولا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. آخر کتاب کیوں کہا؟ کتاب کہتے ہیں لکھنے کو. اللہ نے لکھ کے تو نہیں دیا ولا تخطہ بیمینک، حضور نے لکھ کے تو نہیں دیا. جب اللہ نے نہیں لکھا کتاب کیسی بنی؟ حضور نے نہیں لکھا کتاب کیسی بنی؟ اللہ کو تو یوں کہنا چاہیے
چاہیے تھا. ذالک الکلام لا ریب فیہ، اس بولنے میں شک نہیں. یوں نہیں کہا، یہ یوں کہنا چاہیے تھا ذالک القرآن لا ریب فیہ، حضور کے پڑھنے میں شک نہیں، یوں نہیں کہا بلکہ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کتاب کہتے ہیں لکھنے کو، گویا اللہ پاک نے باعتبار ما یعول کی بات کی ہے، فیوچر کی بات کی ہے، مستقبل کی بات کی ہے، بعد میں آنے والے زمانے کی بات کر کے صحابہ کی عظمت پر، صحابہ کی عزت پر، صحابہ کی صداقت پر، صحابہ کی دیانت پر، صحابہ کی امانت پر، صحابہ کی سکاحت پر، صحابہ کی سچائی پر مہر تصدیق لگائی ہے. فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جیسے میرے بولنے میں شک کوئی نہیں ہے ویسے حضور کے پڑھنے میں شک کوئی نہیں ہے، ایسے صحابہ کے لکھنے میں شک کوئی نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تین باتیں میں نے چلائی ہیں. قاضی بیضاوی نے انوار التنزیل و اسرار التأویل کے اندر تفسیر بیضاوی میں ان تین حروف، ان تین عبارات پر مشتمل، ان تین معاملات پر مشتمل ایک عبارت کے اندر ڈیفینیشن آف دا ہولی قرآن، قرآن کریم کی تعریف پر بات کی ہے. القرآن هو المنزل علی الرسول، حضور پہ اترا، والمکتوب فی المصاحف، صحابہ نے لکھا، والمنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ، حضور کے دور سے لے کر آج تک بغیر کسی شک اور شبہ کے پہنچا ہے. میرے پاس میرے مزاج کے مطابق وقت ہوتا میں آپ کے سامنے کھل کے اس پر تفصیلی دلائل دیتا، میں اسی پر اکتفا کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين